السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 44 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مختلف حقوق کی نافرمانی پر، یا یہ کہہ لیجیے بدسلوکی پر۔ تو پڑوسیوں کا حق بیان کیا۔ آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بھی مخلوق ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدسلوکی کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناحق جو ہے وہ کسی پرندے کو جو ہے وہ مارا نہ جائے۔ پرندے، وہ جو پرندے کھائے جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی آدمی نشانے کے طور پہ مارتا ہے، نشانہ اپنا صحیح کرتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سخت ناراض ہوئے۔ اگر آپ کو مارنا ہے تو اس نیت سے مارا جائے کہ ہم اس کو کھائیں گے، اگر کھانے کی نیت نہیں ہے تو پھر مارنے کی سخت ممانعت ہے۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جو پرندے نقصان نہیں پہنچاتے ہیں ان کو بغیر ضرورت مارنے کی قطعی اجازت۔ عربوں میں ایک دستور یہ تھا کہ جب وہ نشانہ سیکھتے تھے تو وہ اس طریقے سے حرکتیں کرتے تھے کہ پرندوں کو، کبھی کبھی تو ایسا بھی کرتے تھے کہ پرندہ پکڑ لاتے تھے اور باندھ دیتے تھے اس کو کسی چیز سے، اور اس پر نشانہ مارتے تھے۔ اس پر تو سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور کبھی کبھی کیا کرتے تھے، یوں ہی کیا اس کو نشانے کے طور پر اپنا نشانہ صحیح کرتے تھے۔ بہرحال جس بھی شکل میں ہے، ضرورت کے بغیر کسی بھی پرندے کو مارنا منع ہے۔ اور رہا یہ جو موذی جانور ہیں، جو موذی پرندے ہیں، ان کے مارنے کے لیے جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ منع کیا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بحقی کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانور کو جو ہے وہ مردار چھری سے ذبح کیا جائے، یعنی وہ چاقو جو تیز نہیں ہے اس سے منع فرمایا گیا کہ تیز چاقو اگر نہیں ہے تو چاقو جو ہے تیز ہونا چاہیے، مردار جس کو بلنٹ کہتے ہیں، اسے ذبح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی منع فرمایا گیا، یہ بھی اسی روایت پہ ہے کہ جانور کے سامنے آپ کیا کریں، چاقو کو ذبح کریں۔ اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جیسے اب قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، جانور کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ جانور کے سامنے چاقو تیز کرتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جانور کے سامنے چاقو کو تیز نہ کیا جائے۔ یہ بھی بیہقی کی روایت ہے۔ جو جانور دودھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کو انسانوں کے لیے رکھا ہے اس میں دودھ زیادہ رکھا ہے، مطلب جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دودھ پیے گا، اس کے باوجود بھی انسانوں کے لیے دودھ اس نے ایکسٹرا رکھا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچے کے لیے دودھ نہیں چھوڑتے ہیں، جو بچہ جانور کا ہے اس کے لیے دودھ نہیں چھوڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاجک دے کر بیان فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جس کی وجہ سے دودھ پیدا ہوا ہے تم اسے کو دودھ نہیں پینے دے رہے ہو۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے سبب سے دودھ دیا ہے، آپ نے اس بچے کو کیا کر دیا، محروم کر دیا۔ تو جو لوگ دودھ کا پیشہ کرتے ہیں یا بعض لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے تو بہت کم دودھ چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ نہیں، دودھ اتنا چھوڑا جائے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور پورا کا پورا دودھ نکال لینا جو ہے جانور سے ایک دم منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جانوروں کو تکلیف دینے کے سلسلے میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت نے جو ہے اپنے گھر میں بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے بلی کو کیا کر دیا، باندھ دیا کسی وجہ، حالانکہ بلی پالتو تھی، اور اس کے باوجود اس کو باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد کیا کر دیا کہ کھانا پانی کچھ نہیں دیا، اور وہ بلی مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ اس اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ اس عورت کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ اس نے کیا کیا، اللہ کے ایک مخلوق کو باندھ دیا۔ اگر اس کو کھول دیتی، بلی ایک ایسا جانور تھا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ خود بخود اپنا رزق کیا کرتی، تلاش لیتی بیچاری۔ لیکن اس کے باندھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ وہ بھوک کے مارے مر گئی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اس نے کیا کیا، ایک اللہ کی مخلوق کو ستایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ جانور پالتے ہیں تو کبھی کبھی جو ہے جانور کچھ کھا لیتا ہے، گاؤں میں سب بہت ہوتا ہے، تو اس جانور کو مارنے کے بجائے اس کے منہ پہ مارتے ہیں، مطلب تم نے کھایا کیوں؟ اب اس بیچارے کو کیا معلوم کہ ہم کو منہ پہ جو مارا جا رہا ہے وہ کھانے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کو منہ پہ قطعی نہ مارا جائے۔ اچھا، پھر جانوروں کو بے وجہ مارنا، اب جیسے گھوڑا ہے یا یہ کہ جو جیسے بیل لوگ دوڑاتے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ وہ دوڑ رہا ہے، اس کے باوجود اس کو کیا کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ یہ اس سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ لے کر کے آپ کو دوڑ بھی رہا ہے اور اس کے باوجود آپ اس کو مارے بھی جا رہے ہیں۔ گھوڑے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بیل کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، یا بیل ہلوں میں چلائے جاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کو کیا ہے، مار رہے ہیں۔ اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بیہقی کی روایت ہے کہ جانوروں کی پیٹھ کو کرسی نہ بنایا جائے۔ عربوں یہ بڑا دستور تھا کہ جیسے دو دوست چل رہے، سامنے سے ایک آ رہا ہے، یہ جا رہا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، تو اب کھڑے ہو گئے دونوں آدمی بات کرتے ہوئے، ادھر منہ کیے کھڑا ہے، ادھر منہ کے، دونوں آدمی جو ہے باتیں کر رہے ہیں اور جانور کے اوپر کیا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ آدھا گھنٹہ جو بھی جتنی لمبی بات ہے، تو یہ جو لوگ جانوروں کی سواری کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بہت پیش آتا ہے کہ جانوروں کو کیا کرتے ہیں کہ کرسی بنا دیتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو جانور گاڑی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ اب یہاں تک سفر ہے، تو گاڑی کو ہٹا لیا جائے، جانور کو کیا کر دیا جائے، خالی کر دیا جائے۔ جانور کو اب اس کی جوتے رہے اسی میں، گاڑی میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جانور رکھ کر دے، گاڑی الگ کر دے، تاکہ وہ جانور آپ کی خدمت کیا ہے، لیکن اب بے مطلب اس کے اوپر اگر آپ نے لاد رکھا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ سب باتیں، جن سب باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی شان ہے نا، وہ بڑی شان میں یہ بڑی شان ہے کہ آپ نے ہم لوگوں کو کسی فیلڈ میں جو ہے نا وہ ڈارک میں نہیں رکھا، کوئی کنفیوژن نہیں کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صحابہ کی تربیت کے طور پر بیان فرمائی۔ یہ بیہقی کی روایت ہے کہ جانوروں کو پیٹھ کی کرسی، مطلب جانوروں کی پیٹھ کو کرسی نہ بنایا جائے۔ اسی طریقے سے میڈک کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک حکیم صاحب جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دوا بنانی ہے اور دوا میں میڈک کو ڈالنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ اب اس حدیث میں لوگوں کی دو رائے ہے۔ ایک تو مطلقاً یہ رائے ہے کہ میڈک کو مارنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسرا لوگوں کا کہنا ہے چونکہ میڈک وہ جانور ہے جو کھایا نہیں جاتا، لہذا حکیم جی کو منع کیا گیا کہ جب تم دوا میں ڈالو گے تو دوا کو کیا کریں گے، لوگ کھائیں گے، تو چونکہ میڈک کا کھانا منع ہے لہذا آپ نے میڈک کو مارنے سے منع کر دیا۔ علامہ قرطبی نے ایک روایت نقل کی ہے، میں تحقیق نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں سے نقل کیا ہے، بہرحال علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ میڈک کے بارے میں جو منع کیا گیا ہے، یہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انسان کے علاوہ جانور بھی سخت پریشان تھے۔ بڑی لمبی چوڑی بات ہے اور اس میں تمام جانوروں کا ذکر ہے کہ کون جانور کس طریقے سے پریشان تھا۔ تو علامہ قرطبی کا کہنا ہے کہ نہیں، میڈک کو جو مارنے سے منع کیا گیا ہے یہ وہ جانور تھا کہ جو منہ میں پانی لاتا تھا اور آگ میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا کہ آگ بجھ جائے، ابراہیم علیہ السلام کو بچا دیا جائے، تو یہ اپنی پوری کوشش کرتا رہا۔ تو ایسے بہت سے جانوروں کے بارے میں ذکر ہے، مسلم شریف میں جو ہے وہ ذکر ہے کہ جیسے چھپکلی کے بارے میں یا گرگٹ کے بارے میں، ان دونوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ چھپکلی ہے یا گرگٹ ہے، اس کے بارے میں ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے سخت دشمنی نبھائی، مسلم شریف کی روایت ہے، سخت دشمنی نبھائی، اور وہ پھونک مار رہی تھی کہ آگ تیز ہو جانی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا مارنے والا چاقو، مطلب جس سے نیزہ کہتے ہیں آپ، نیزہ رکھا تھا، تو ایک صحابی نے پوچھا ان سے، صحابی آئے ہیں کہ یہ آپ گھر میں یہ نیزہ کیوں رکھے ہوئے اندر؟ انہوں نے کہا وہ چھپکلی کو مارنے کے لیے رکھا ہے، اور وہ اپنی وہ دشمنی کی اس نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کیا کیا، سارے جانور میں الگ الگ رول ادا کیے، اس میں سے یہ ایسا جانور تھا
कि जो फूंक मार रहा था, और छिपकली की आदत है, देखिए वो बैठी रहेगी ना, वो करती रहेगी ऐसे, उसकी यहाँ लक में आप देखें तो फूलता रहेगा, निकलता रहेगा। तो बाद लोगों ने कहा छिपकली है, बाद लोगों ने उससे जो है वो गिरगिट्टान मुराद है। तो ये दोनों जानवरों की आदत क्या है? अब हो सकता है चूंकि एक ही शक्ल के जानवर है तो अल्फाज में इधर उधर हुआ हो। बहरहाल जो है, तो मेढक के बारे में ये अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है। अब रवायत मुझे नहीं मालूम, चलाने देंगे तो हम उसको तलाश करेंगे कि अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ से लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि ये जानवर वो जानवर था कि जो पानी ला करके उसमें डालता था, अपनी कोशिश कर रहा था बेचारा बकिया जो है वो दुनिया वालों को बता रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर इतना बड़ा जुल्म हुआ कि जानवर भी उस जुल्म को क्या कर किए कि महसूस किए कि ये एक जबरदस्त जुल्म हो रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जात पर। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल मेढक के बारे में ये अब सवाल ये है कि जो बच्चे बायोलॉजी वगैरह में मेढक को जो है चीरते हैं, तो उसका जवाब ये दिया गया है कि इंसानी जरूरत के लिए सारी चीजें वो हलाल होती हैं, क्योंकि सब कुछ इंसानी जरूरत के लिए है। तो वो उससे एक दूसरा जो फायदा उठा रहा है, क्योंकि खाना नहीं है बल्कि उससे एक्सपेरिमेंट करना है, उससे सीखना है, तो ऐसा किया जा सकता है। हमने तो यह बता दें, वरना ये फिर खटकता रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चींटी को ना मारा जाए। ये मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है, बुखारी में भी रवायत है, मुस्लिम में भी रवायत है, इब्ने माजा में भी रवायत है कि एक नबी ने जो है, नबी को चींटी ने काट लिया। तो नबी को जब चींटी ने काटा तो उन्होंने क्या किया कि वो जिस जगह पे चींटियां निकली हुई थी, उन्होंने सारी चींटियों को जलाने का हुक्म दे दिया और वो सारी चींटियां जला दी गई। अल्लाह ताला ने नबी को वही किया कि अगर आपको मारना ही था तो उस चींटी को मारना था जिसने काटा है। तुमने क्या किया कि उसकी पूरी उसको जो है मतलब सबको जला दिया। तो ये इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये बात बताई कि नहीं, चींटियों को नहीं मारना चाहिए। अब अगर चींटी भी अलग अलग तरीके से होती है, इमारात वगैरह में बाद चींटियां पाई जाती हैं, सांप से ज्यादा खतरनाक है, और आदमी तो सांप काटने से बच जाता है, इनके काटने से नहीं बचता है। बाकायदा अलग से विंग खोली जाती है कि अगर आपको चींटी काट ले तो आप फौरन हॉस्पिटल आइए और बताइए। तो अगर वो चींटियां हैं तो फिर वो क्या है, वो उसके हुक्म में आ जाती है, सांप के हुक्म में, जिनके मारने का बाकायदा हुक्म दिया गया है। लेकिन जो चींटियां आमतौर पर होती हैं, घरों में होती हैं, तो फिर उनकी अलग अलग तरकीब है कि उनको आग से न जलाया जाए। अगर जैसे कहीं ज्यादा हो गई है, कुछ आटा डाल दें आप। बेहतर सबसे अच्छी शक्ल होती है कि आप थोड़ी सी कोई चीज ऐसी खाने की वहां डाल दें जहां चींटियां नजर आ रही हैं, क्योंकि चींटी की आदत है जखीरा अंदोजी करना, वो लेके भाग जाएगी और इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगा। वो मार जो आप रहे हैं उससे नहीं खत्म होगी। उनको कुछ आटा डाल दिया जाए, थोड़ी सी शक्कर डाल दी जाए, तो वो इंशाल्लाह वो खा के चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इससे मना फरमाया कि चींटियों को जो है वो न मारा जाए। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक किया कि वो जो नबी को काटा था वो मूसा अलैहिस्सलाम से, उनकी अपनी तहकीक ये है कि वो नबी जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि एक नबी को चींटी ने काट लिया, तो उनका कहना यह है कि वो नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये रवायत इब्ने माजा में भी है, बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है। 4 जानवरों को स्पेशली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से मना फरमाया है। तो उसमें से एक चींटी है, एक चींटी है। अच्छा, मेढक के बारे में एक और रवायत अल्लामा कुर्तुबी ने नकल की है कि मेढक एक ऐसा, तमाम जानवरों में एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है। कहते हैं कि जब वो मेढक बोलता बहुत है ना, जब वो बोलना शुरू करता है, टर्टर पूरी रात क्या है बोलता रहता है। तो अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके नाम मारने की एक वजह ये लिखी है कि ये सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला जानवर है। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेढक को मारने से मना किया है कि मेढक को न मारा जाए। तो वो जो 4 जानवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए हैं कि इनको न मारा जाए, उसमें से एक ये अबू दाऊद की रवायत है, इब्ने माजा की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चींटी को न मारा जाए, अभी जैसे मैंने बताया। अच्छा, इसी तरीके से हुदूद को न मारा जाए। हुदूद जिसको आप वुड कटर कहते हैं, तो ये जानवर सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो फौज थी तो उसमें हुदूद भी हुआ करता था। हुदूद जो है एक ऐसा जानवर है जो वाटर लेवल को बताता है। जब कहत पड़ता है किसी भी इलाके में, तो ये जानवर अगर कहीं जाकर के जमीन में खोदना शुरू करे तो ये समझ लिया जाए कि सबसे कम वाटर लेवल इस जगह पर मौजूद है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब पूरी फौज चलती थी ना, तो बहुत बड़ा लश्कर होता था।
تو इसको रखा जाता था कि ये वाटर लेवल बताता था। तो ये वाटर लेवल का काम करता था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए क्या करता था, न्यूज भी लाता था, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में है ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं जो इन तमाम परिंदों की आवाजों को जानते थे, हत्ता कि चूंटी की आवाज को भी सुन लेते थे और उसकी लैंग्वेज भी जानते थे। मुफ्ती शफी अलैहिर्रहमान ने इस पर बड़ी बहुत लंबी चौड़ी बहस की है कि जानवर देखने में एक तरीके की बात करते हैं, हम समझते हैं कि तो एक ही तरीके से बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक मिसाल दी है कि अब तो खैर वो सिस्टम नहीं रहा, मतलब तकरीबन 15-20 साल पहले, 25 साल पहले टेलीग्राम जब होता था तो एक छोटा सा डब्बा लगा रहता था, तो ये इसको ऐसे से मारता था और सामने वाला पूरा उस आवाज से मैसेज को नोट कर लेता था, सारा मैसेज हो जाता था। वो बगल में जो खड़ा रहता था बंदा, वो समझ रहा है कि ये टुक 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 एक ही आवाज निकल रही है। उनका जैसे उस आवाज को वो समझता था, ऐसे ही तमाम परिंदों की आवाजें अपनी जगह पर अलग अलग होती हैं, पूरी वो बातें होती हैं, पूरा वो जिक्र होता है, और हम ये समझते हैं वो एक तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करते रहते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की आवाज को भी सुनते थे। कुरान में बाकायदा इसका जिक्र है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आने वाला था तो चूंटियों ने जो है, वो चूंटी बाहर निकली हुई थी, तो लश्कर गुजरेगा तो चूंटियां मर जाएंगी। तो जो हेड थी चूंटी की, उसने कहा फौरन सब लोग अंदर हो जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। ये बात भी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या है सुनी। तो इस तरीके से तो चूंटियों को मना करने, चूंटियों को कत्ल करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, और हुदहुद को मना फरमाया, और तीसरी चीज जो है शहद की मक्खियों से मना फरमाया, शहद की मक्खियों को न मारा जाए। अब शहद की मक्खियां बाद लोग जो निकालते हैं शहद को, तो जो एक्सपर्ट हैं वो तो क्या करते हैं,